أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد وكلوا واشربوا ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين. قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق قل هي للذين آمنوا في الحياة الدنيا خالصة يوم القيامة كذلك نفصل الآيات لقوم يعلمون. قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. ولكل أمة أجل فإذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون. يا بني آدم إما يأتينكم رسل منكم يقصون عليكم آياتي فمن اتقى وأصلح فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. والذين كذبوا بآياتنا واستكبروا عنها أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. فمن أظلم ممن افترى على الله كذبا أو كذب بآياته أولئك ينالهم نصيبهم من الكتاب حتى إذا جاءتهم رسلنا يتوفونهم قالوا أين ما كنتم تدعون من دون الله قالوا ضلوا عنا وشهدوا على أنفسهم أنهم كانوا كافرين. قال ادخلوا في قد خلت من قبلكم من الجن والإنس في النار كلما دخلت أمة لعنت أختها حتى إذا اداركوا فيها جميعا قالت أخراهم لأولاهم ربنا هؤلاء أضلونا فآتهم عذابا ضعفا من النار قال لكل ضعف ولكن لا تعلمون. وقالت أولاهم لأخراهم فما كان
لكم علينا من فضل فذوقوا العذاب بما كنتم تكسبون إن الذين كذبوا بآياتنا واستكبروا عنها لا تفتح لهم أبواب السماء ولا يدخلون الجنة حتى يلج الجمل في سم الخياط وكذلك نجزي المجرمين لهم من جهنم مهاد ومن فوقهم غواش وكذلك نجزي الظالمين والذين آمنوا وعملوا الصالحات لا نكلف نفسا إلا وسعها أولئك أصحاب الجنة هم فيها خالدون ونزعنا ما في صدورهم من غل تجري من تحتهم الأنهار وقالوا الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله لقد جاءت رسل ربنا بالحق ونودوا أن تلكم الجنة ورثتموها بما كنتم تعملون ونادى أصحاب الجنة أصحاب النار أن قد وجدنا ما وعدنا ربنا حقا فهل وجدتم ما وعد ربكم حقا قالوا نعم فأذن مؤذن بينهم اللعنة الله على الظالمين الذين يصدون عن سبيل الله ويبغونها عوجا وهم بالآخرة كافرون وبينهما حجاب وعلى الأعراف رجال يعرفون كلا بسيماهم ونادوا أصحاب الجنة أن سلام عليكم لم يدخلوها وهم يطمعون أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي رب زدني علما اللهم فقهنا في الدين اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ الحمدللہ، اللہ سبحانہ تعالیٰ کا بہت کرم کہ مصروفیات زندگی ہونے کے باوجود ابھی ریسنٹلی رمضان گزرا، عید کی ہم آہنگی سے ہم باہر آئے اور ماشاءاللہ پھر اکٹھے ہو گئے تاکہ ہم قرآن کو سنیں، سمجھیں اور اس پر غور و فکر کریں۔ سبحان اللہ، اللہ کی اس نعمت پر بہت بہت شکر اللہ کا، الحمدللہ کثیرہ۔ چلیے آئیے ہم دیکھتے ہیں آج کے لیکچر میں سورۃ الاعراف کی آیت 31 سے ہم سٹارٹ کریں گے انشاءاللہ۔ تو اس آیت میں اللہ سبحانہ تعالیٰ کیا چیز کا ہمیں حکم دے رہے ہیں؟ اللہ سبحانہ تعالیٰ ڈائریکٹ بنی آدم کو مخاطب کر کے فرماتے ہیں کہ حکم دے رہے ہیں کہ زینت اختیار کرو ہر نماز کے وقت۔ یہاں پر عند کل مسجد، مسجد سے مراد یہاں نماز کے وقت ہے، اور زینت یعنی لباس کو انسان کی زینت قرار دیا گیا ہے، اور
دو حکم اس میں. دوسرا حکم آ رہا ہے کہ وَكُلُوا وَاشْرَبُوا وَلَا تُسْرِفُوا، کھاؤ پیو لیکن اسراف نہ کرو. کیوں؟ کیونکہ بے شک اللہ سبحانہ تعالیٰ اسراف کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا. تو بیسیکلی یہاں پہ کچھ اختیار کرنے کا حکم ہو رہا ہے، کچھ کھانے کا حکم ہو رہا ہے، اور کچھ چیزوں سے رک جانے کا حکم ہو رہا ہے. تو آئیے دیکھتے ہیں اس میں. تو اس آیت 31 آراف کی، اس سے ہمیں یہ بات تو اچھے سے کلیئرلی پتہ چل گئی کہ اللہ اس بات کا زیادہ حقدار ہے کہ اس کی عبادت کے ٹائم پر، اس کی عبادت کے وقت، اس کی دی ہوئی نعمتوں میں سے بہترین لباس کو پہنا جائے. ٹھیک ہے، جب ہم نماز کے لیے جائیں یا ہم طواف کریں یا ہم تلاوت کریں تو پاک صاف ہو کر عبادت کے لیے آگے بڑھیں. یعنی ہر عبادت کے وقت اپنے لباس کا خاص اہتمام کرنا چاہیے، جیسے کہ بال بنانا، مسواک کرنا، صاف ستھرا لباس پہننا، خوشبو لگانا، وضو کرنا، یہ ساری چیزیں اس میں اہتمام میں آ جائیں گی. تو اب لباس کی جب یہاں بات آئی ہے تو تھوڑا سا ہم دیکھ لیں کہ لباس آخر ہو تو کیسے ہو. لباس ساتر ہو، یعنی آپ کی سطر کو چھپانے والا ہو، صاف ستھرا ہو، پاک ہو، زیبائش والا ہو، لیکن ہمارے کنسنٹریشن کو ڈسٹریکٹ کرنے والا نہ ہو. ٹھیک ہے انشاءاللہ. اور اللہ سبحانہ تعالیٰ یہاں پہ کہہ رہے ہیں کھاؤ پیو لیکن اسراف نہ کرو. یعنی اسلام نے اپنی زندگی کے انجوائمنٹ کو حرام نہیں کیا ہے. لذیذ چیزیں چھوڑ دینا یہ کوئی تقوی والی بات نہیں ہے. یہاں پہ رہبانیت کا رد ہو رہا ہے. دیکھیے، زینت اختیار کرنا اور کھانا پینا یہ ساری چیزیں پرمیسیبل ہیں اسلام میں، لیکن اس میں اوور ایٹنگ کرنا یا صرف ویریس اپنی زبان کے مزے کی خاطر ویریس ڈشز کھاتے رہنا، یا پھر اتنا زیب و زینت کرنا کہ ہم میں تکبر آ جائے، یا دوسروں کو دکھاوے کے لیے ہم اپنے کپڑوں پر زیادہ سے زیادہ خرچ کرنے لگ جائیں، یہ اسراف ہوگا. تو اس کے لیے اللہ نے منع فرمایا ہے. تکبر کا اگر سبب بن جائے زینت، اور یا زیادہ کھانا پینا تکبر کا سبب بن جائے تو یہ حرام ہو جائے گا، اور یہ رکاوٹ بھی ہوگا عبادت میں. دیکھیے، جب جتنا ہمیں کھانا چاہیے، یہاں پر بھی ہم دیکھیں گے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کھانے کے بھی آداب ہمیں بتائے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کا مفہوم ہے کہ وہ فرماتے تھے کہ پیٹ کا ایک حصہ کھاؤ، ایک حصہ پانی پیو، اور ایک حصہ خالی چھوڑ دو ہوا کے لیے، سانس لینے کے لیے. تو پیٹ کے 3 حصے کرو اس طرح. تو پیٹ ایک ایسی جگہ ہے جہاں سے ہمیں ساری باڈی کو، ہمارے ساری باڈی کے نروس سسٹم کنیکٹڈ ہوتا ہے، ساری باڈی ہماری انرجیٹک ہوتی ہے. اگر ہم اس کو اوور لوڈڈ کر دیں گے تو سستی ہوگی، عبادت میں من نہیں لگے گا، پھر وہ سارے پرابلم سٹارٹ ہوں گے. تو اس کے لیے اللہ سبحانہ تعالیٰ حکم دیتے ہیں کہ اعتدال کے ساتھ زندگی گزارو. تو آگے اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ پسند نہیں کرتا جو اسراف کرتے ہیں. جو کوئی بھی بارڈر کراس کرے گا، لمٹ کو کراس کرے گا، اپنی زندگی کا مقصد صرف کھانا، کپڑے پہننا، شاپنگ کرنا یہ بنا لے گا، تو اس سے اللہ ناراض ہوتے ہیں. قل من حرم زینت اللہ، کہہ دیجئے کس نے حرام کی. اللہ تعالیٰ پوچھنے کے لیے کہہ رہے ہیں کہ کس نے حرام کی زینت جو اللہ نے دی ہے. زینت اللہ التی اخرج لعبادی، وہ زینت جو اللہ نے نکالی ہے اپنے بندوں کے لیے. اللہ نے اپنے بندوں کے لیے زینت، پاکیزہ چیزیں، رزق، یہ سب کچھ نکالا ہے، حلال کیا ہے، ہمیں پرووائڈ کیا ہے. یہاں پر اللہ کے بندوں سے مراد ایمان والے. تو یہ نعمت خاص طور پہ ایمان والوں کے لیے، اللہ کو ماننے والوں کے لیے اللہ نے سجا دی ہیں. اللہ کی اچھی چیزوں کے حقدار ایمان لانے والے ہیں. پھر اللہ تعالیٰ آگے فرماتے ہیں قُلْ هِيَ لِلَّذِينَ آمَنُوا فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا خَالِصَةً يَوْمَ الْقِيَامَةِ، کہہ دیجئے یہ ہے ان کے لیے، یعنی یہ تمام زینتیں ان کے لیے ہیں جو ایمان لائے دنیا کی زندگی میں خالص ہو کر. قیامت کے دن ان کے لیے یہ نعمتیں خاص ہوں گی. یہاں تو دنیا میں اللہ کی یہ رحمت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ نعمتیں رکھی تو ایمان والوں کے لیے، لیکن جو ایمان نہیں لاتا، جو اللہ کا نافرمان ہے، اس کو بھی اللہ تعالیٰ کھانا دے رہے ہیں، پہننے کو دے رہے ہیں، پیسہ دے رہے ہیں، آرام دے رہے ہیں، نیند دے رہے ہیں، صحت دے رہے ہیں، سب کچھ دے رہے ہیں.
یہ اللہ کی رحمت ہے جو یہاں دنیا میں سب کے لیے ہے، اللہ سب کو عطا کر رہا ہے، لیکن خاص کہاں پر؟ قیامت کے دن محشر کے میدان میں، اس دنیا کے خاتمے کے بعد جو حساب کتاب ہوگا، یہ جو نئی جہاں میں ہم داخل ہوں گے، وہاں پر یہ نعمتیں خاص اور خاص اسپیشلی ایمان والوں کے لیے ہوں گی۔ تو اس کا اعلان یہاں پہ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ اسی طرح ہم کھول کھول کر اپنی آیتوں کو بیان کرتے ہیں تاکہ وہ لوگ جو علم رکھتے ہیں وہ سمجھ جائیں۔ تو جب اگر کسی بندے کو اللہ کی اتنی اوپنلی کھلی باتیں سمجھ نہ آئے تو ہم اس کے علم کا کیا اعتبار کر سکتے ہیں؟ بھلے ہی وہ دنیا میں ڈاکٹر ہو، سائنٹسٹ ہو، ریسرچر ہو، ایسٹروناٹ ہو، کچھ بھی ہو، اگر وہ اللہ کے کلام کو، اللہ کی باتوں کو، قرآن کی سمجھ کو نہیں رکھتا تو وہ علم والا نہیں ہے۔ کیوں؟ اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں ہم ان آیتوں کو بیان کرتے ہیں ان لوگوں کے لیے جو علم رکھتے ہیں، جو ان آیتوں کو سمجھ جائے وہی حقیقی عالم ہے، اور جو نہ سمجھے وہ سب کچھ پڑھ لکھ کر بھی جاہل ہے۔ نیکسٹ آیت نمبر 33 میں دیکھتے ہیں، جس میں اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں، کہہ دیجئے بے شک حرام کیا میرے رب نے بے حیائی کے کاموں کو، جو ظاہری ہوں ان میں سے اور جو پوشیدہ ہوں، یعنی چھپی اور کھلی ہر بے حیائی کو اللہ نے حرام کیا ہے۔ اور اللہ نے یہاں پر بے حیائی اور گناہ، یہ دونوں چیزوں کا الگ الگ ورڈ سے بتایا ہے۔ یہاں پر دیکھیں، الفواحش یہ ہے بے حیائی، والاسمی یہ ہے گناہ، گناہ کے لیے اسم کا لفظ یوز ہوا ہے، اور بے حیائی کے لیے فواحشہ یوز ہوا ہے، اور آگے سرکشی کے لیے والبغیا، بغیا یوز ہوا ہے۔ تو اللہ نے ان تمام چیزوں سے روکا ہے اور یہ کہا ہے کہ تم شریک نہ ٹھہراؤ اللہ کے ساتھ، اور جو نہیں اس نے اتاری، یعنی اللہ نے جو باتیں نہیں اتاری، کوئی بات کی دلیل نہیں اتاری، وہ باتوں کو اللہ کی طرف منسوخ نہ کرو۔ دیکھیے آج کے لیسن میں بہت امپورٹنٹ احکامات آ رہے ہیں، ہمارے ایمان سے ریلیٹڈ، ہماری عبادات سے ریلیٹڈ، ہمارے اخلاق سے ریلیٹڈ، ہماری ڈے ٹو ڈے لائف سٹائل سے ریلیٹڈ احکامات آ رہے ہیں۔ پہلی آیت میں ہم نے کھانے پینے، پہننے اوڑھنے کے احکام دیکھے، خرچ ایکسپینڈیچر کے احکامات دیکھے۔ نیکسٹ آیت میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے پاکیزہ چیزوں کو استعمال کرنے کے لیے کہا، اور کہا کہ اسپیشلی یہ ایمان والوں کے لیے ہیں۔ کہاں پر؟ قیامت میں، اور دنیا میں تو سب کے لیے یہ دی گئی ہیں، چاہے وہ اللہ کو مانتے ہوں یا نہ مانتے ہوں۔ اللہ کی رحمت ہے کہ سب کو یہ چیزیں دیتا ہے، کھانے پینے پہننے اوڑھنے کو دیتا ہے، لیکن قیامت کے دن خاصم خاص وہ ایمان لانے والوں پر ہی یہ رحمتیں کرے گا۔ پھر آیت نمبر 33 میں اللہ تعالیٰ اسٹرکٹ ڈونٹس کا حکم دے رہے ہیں، حرام کہہ رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ کہہ دو کہ اللہ نے حرام کر دیا۔ کیا حرام کر دیا؟ بے حیائی کے کاموں کو، چاہے وہ چھپ چھپ کر کرے، چیٹنگ کے تھرو یا انٹرنیٹ کے تھرو، راتوں میں بلینکٹس کے اندر چھپ کر، یا کسی کو کوئی لنکس فارورڈ کر کے، یا ڈارک ویب سائٹس پہ جا کر، یا کھلم کھلا کلبز، پبس، روڈز پر کریں، تو بھی حرام ہیں۔ دونوں چیزیں، دونوں شکلیں بھی حرام ہیں۔ فواحش کی تھوڑی سی ہم یہاں پر ڈیپ میں سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ عربک میں فواحش کہتے کس کو ہیں؟ فواحش میں کون سے کام آتے؟ زنا کرنا، عمل قوم لوط کرنا، یعنی یہ جو آج کل ہومو سیکجولیٹی ہے، جو قوم لوط جس گناہ میں مبتلا تھی وہ کام کرنا، زنا کرنا، گالی دینا، حرام چیزوں کو، بے حیائی کو پروموٹ کرنا، عمل کرنا یا پروموٹ کرنا، یہ بھی فواحش ہوگا۔ یعنی کہ ایسی کھلی اور چھپی بے حیائی، برائی، گالی گلوچ، زنا، عمل قوم لوط، یہ سب کچھ فواحش ہے۔ تو کہاں سے یہ لوگ کہتے ہیں کہ یہ انسان کے جینز میں ہیں کہ ایک مرد مرد کی طرف، ایک عورت عورت کی طرف اٹریکٹ ہو؟ یہ بالکل بے بنیاد بات ہے، اللہ نے اسے حرام قرار دیا ہے۔ تو یہ ہے فواحش۔ اور آئیے دیکھیے آگے اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے اسم، الاسم وہ گناہ جو دل میں کھٹک جائے، ایسا گناہ جو چھپ کر کرو کہ کھلم کھلا کرو، لیکن اگر آپ کے دل میں کھٹک ہوتی ہے، آپ کا ضمیر زندہ ہے، تو آپ کو اس چیز پہ آپ کا ضمیر آپ کو کچوکے لگائے گا کہ تم نے یہ غلط کیا، دل میں یہ اگر یہ بات کھل جائے گی تو میرا کیا بنے گا، اس طرح کا خوف پیدا ہوتا ہے۔ انسان اپنے ان برے اعمال کو ڈھانک کر رکھنا چاہتا ہے، وہ نہیں چاہتا۔ جیسے کہ آج آپ دیکھ لو، کوئی بھی بندہ اگر اپنے فون میں ڈارک ویب پہ جاتا ہے یا کچھ غلط لنکس پہ جا کر غلط چیزیں دیکھ رہا ہے، تو وہ چھپ کر دیکھے گا۔ اگر اس کی ماں آتی ہے یا اس کی بیوی آتی ہے یا اس کا والد آتا ہے یا بھائی آتا ہے تو فوری سے وہ فون
سے وہ ایگزٹ ہو جائے گا وہاں سے، وہ نہیں چاہے گا کہ دوسروں کو پتہ چلے میں ابھی کیا کر رہا تھا۔ یہی ہوتا ہے گناہ، جو کہ آپ کے دل میں کھٹکے اور اس کے کھل جانے کا دل میں ہمیشہ خدشہ بنا رہے، ڈر بنا رہے، تو یہ ہوتا ہے الاثم۔ اور الباغی، اللہ تعالیٰ یہاں پہ باغیوں سے بھی بچنے کو کہتے ہیں، یعنی سرکشی سے۔ سرکشی کس میں ہوتی ہے؟ یا تو حقوق العباد ادا کرنے میں ہوتی ہے، یا حقوق اللہ ادا کرنے میں کمی کرنا، زیادتی کرنا، یا ظلم یا زیادتی کرنا، دوسروں کو ناحق ستانا، ظلم کرنا انسانوں کو، اور اللہ کے احکامات میں الٹ پلٹ کرنا، اور اللہ کے حرام کے کر دیے گئے چیزوں کو عمل میں لانا، یا اللہ کی عبادت میں کمی کوتاہی کرنا، یہ سارا کچھ باغیون ہے، یعنی کہ سرکشی ہے۔ اور اللہ کے اوپر ایسی ایسی باتیں باندھنا جو کہ کوئی دلیل نہیں رکھتی، اللہ نے جس کے بارے میں کوئی پروف اتارا ہی نہیں، یہ سب کچھ حرام کیا ہے اللہ نے۔ آگے آیت 34 میں اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں، ہر امت، ہر قوم کے لیے ایک ٹائم پیریڈ، لیمیٹڈ ٹائم پیریڈ فکسڈ ہے، اور پھر جب وہ وقت پورا ہو جاتا ہے نا، تو ایک لمحے بھر کے لیے بھی نہ وہ آگے ہو سکتا ہے نہ پیچھے ہو سکتا ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے جب کوئی قوم کو بنایا ہے تو اس کے لیے ایک ٹائم پیریڈ، ایک وقت مقرر فکسڈ کر کے رکھ دیا ہے، اس کو بھی مہلت دی جاتی ہے۔ وہ گناہ کرتے ہیں، جیسے کہ اگزامپل یہاں پر ابھی قوم لوط کا، جیسے قوم نوح ہے، عاد ہے، سمود ہے، ان لوگوں نے سرکشی کی، پیغمبروں کو ستایا، پیغمبروں کے ساتھ بدتمیزیاں کی، بدسلوکیاں کی، ظلم زیادتی کی، پھر بھی ایک پیریڈ آف ٹائم تک اللہ نے انہیں چھوٹ دی، انہیں پیغمبروں کو صبر کرنے کی تلقین دی، اور وہ رات دن تبلیغ کرتے، سمجھاتے، صبر کرتے، ان لوگوں کی ہدایت کا ذریعہ بنتے، لیکن ان کو ہدایت نصیب نہیں ہوئی۔ اور ایک وقت آیا جب ان کا پیریڈ ختم ہو گیا، ان کی مہلت ختم ہو گئی، تو اللہ نے انہیں ایک لمحے کی بھی پھر آگے مہلت نہ دی اور تباہ کر دیا، نیست و نابود کر دیا۔ تو اسی طرح ہر امت کا ایک پیریڈ ہوتا ہے، وہ بات یہاں پر اللہ سبحانہ تعالیٰ آیت 34 میں سمجھا رہے ہیں۔ پھر تمام انسانیت سے اللہ سبحانہ تعالیٰ آیت 35 میں مخاطب ہوتے ہیں اور کہتے ہیں، اے بنی آدم، اگر آ جائے تمہارے پاس، یعنی کہ ہر انسان کے پاس ہدایت آتی ہے، اللہ تعالیٰ نے قوموں کی طرف رسول بھیجے، اپنی کتابیں بھیجی۔ آج ہمارے درمیان کوئی رسول نہیں ہے، ہمارے آخری پیغمبر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اب کوئی پیغمبر یا رسول دنیا میں نہیں آئیں گے، لیکن آج بھی ہر کونے کونے میں اسلام کا پیغام جاتا ہے۔ اسلام کے دین کے کام کرنے والے جا کر ان غافلوں کو غفلت سے جگانے کی کوشش کرتے ہیں، اللہ کا کلام پڑھ کر سناتے ہیں، اللہ کی آیات کے ذریعے ان کی اصلاح کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ یہاں پر پوچھ رہے ہیں، اگر آ جائے تمہارے پاس رسول تم میں سے جو بیان کرتے ہوں تم پر میری آیتیں، تو جو تقویٰ کرے اور اصلاح کر لے تو نہ کوئی خوف ہوگا اس پر اور نہ ہی وہ غمگین ہوگا۔ دیکھیے، پہلے تو رسول اور پیغمبر آیا کرتے تھے اللہ کا پیغام لے کر، اب اللہ کا پیغام ساری دنیا میں موجود ہے قرآن کی شکل میں۔ اب جو قرآن کا یہ کام، قرآن کا یہ میسیج کسی تک پہنچاتا ہے، آیتیں پڑھ کر سناتا ہے یا اللہ کے احکامات کو بتاتا ہے، تو وہ کیا ہو گیا؟ ابھی میسنجر بن گیا ہے نا، قرآن کا میسنجر بن گیا، ویسا والا رسول نہیں، لیکن وہ اپنا اللہ کا میسیج لے جا کر ان لوگوں تک بتا رہا ہے کہ دیکھو اللہ نے پوری انسانیت، یا بنی آدم، آدم کی اولاد میں ہندو، کرسچن، جوز، عیسائی، سکھ، بدھزم کے سارے ہیں، پارسی، سب آدم کی اولاد ہیں، اور ہر مذہب کا انسان یہ جانتا ہے کہ آدم اور حوا سے ہی پوری دنیا میں انسان پھیلے ہیں، تو جو بھی مذہب ہے وہ سارے آدم کی اولاد ہے۔ تو اللہ یہاں پر یونیورسل لا بتا رہا ہے کہ ہر آدم کی اولاد سے پوچھ رہا ہے کہ تمہارے پاس جب کوئی میسیج میرا لے کر آئے تو تم میں سے جو تقوی اختیار کرے اور سدھر جائے، اس کے لیے نہ کوئی خوف ہوگا نہ کوئی غم ہوگا۔ تو یہ جو بات ہے نا، فلا خوف علیہم ولا ہم یحزنون، سبحان اللہ، یہ پورے قرآن میں 11 مرتبہ ریپیٹ ہوا ہے، اور یہ اتنی امپورٹنٹ اینڈنگ ہے۔ اس سے پہلے بہت امپورٹنٹ میسیج اللہ نے دیا۔ کیا امپورٹنٹ میسیج دیا تھا اللہ نے؟ ابھی احکامات پڑھے نا ہم نے، آیت 33 میں، آیت 34 میں، اس کے بعد اللہ تعالیٰ یہاں پر بتا رہے کہ جو کوئی بھی میرے بتائے ہوئے طریقے سے زندگی گزارے گا تو اس کے لیے کوئی خوف نہ دنیا میں ہوگا اور نہ وہ آخرت میں غمگین ہوگا۔ سبحان اللہ۔ تو دیکھیے اللہ نے کیا کیا، اللہ نے آدم کی اولاد کو بتا دیا کہ تم دنیا میں جا رہے ہو۔ جب آدم اور حوا کو اللہ نے دنیا میں بھیجا، اسی وقت اللہ نے یہ اعلان کر دیا تھا کہ تم دنیا میں جا رہے ہو،
تمہارے پاس میرے رسول آئیں گے تو ان کی لائی ہوئی باتوں پر عمل ضرور کرنا۔ لائی ہوئی باتوں پر عمل اگر تم کرو گے تو تمہیں کوئی خوف یا غم نہیں ہوگا۔ کب؟ کہاں؟ واپس لوٹتے ہوئے، یعنی یہاں سے تم جا رہے ہو، یہاں سے جانے کے بعد واپس تمہیں یہاں آنا ہے، یعنی ہم سب کو لوٹ کر اللہ کی طرف جانا ہے، اسی جنت کی طرف جانا ہے۔ تو اگر ہم اللہ کے بھیجے ہوئے پیغمبروں کو، اللہ کی بھیجی ہوئی باتوں کو عمل کرتے ہیں، اللہ سے ڈرتے رہتے ہیں، تو بنا کسی خوف یا غم کے ہمارا لوٹنا ہوگا، ہم پلٹیں گے۔ بس جو تقویٰ اپنا لے اور اپنی اصلاح کرتے رہے وہی بے خوف اور بنا کسی غم کے پلٹے گا۔ یہ مین امپورٹنٹ میسیج ہے اس آیت 35 کا۔ تو ہمیں کیا کرنی ہے؟ اصلاح کرنی ہے، خود کی بھی اوروں کی بھی، تو قرآن کی مدد لینی ہے، قرآن کے ذریعے، قرآن کی آیتوں کے ذریعے ہمیں اصلاح کرنی ہے اپنی، انشاءاللہ۔ آگے اللہ نے سیکنڈ کیٹیگری کا بھی ذکر کر دیا اور فرماتے ہیں کہ والذین کذبوا بآیاتنا واستکبروا، اور وہ لوگ جنہوں نے جھٹلایا اللہ کے حق کو، اللہ کی کتابوں کو، پیغمبروں کو جھٹلایا اور تکبر کیا۔ کس سے؟ اللہ کی آیات سے تکبر کیا، یہی لوگ آگ کے ساتھی ہیں، اور وہ کہاں جائیں گے؟ آگ میں ہمیشہ 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 رہیں گے۔ جس نے قرآن کا انکار کیا، جس نے پیغمبروں کا انکار کیا، جس نے اپنے انا اور تکبر میں اللہ کے حکم کو ماننے سے انکار کیا، اس کا ٹھکانہ آگ ہے، اور ہمیشہ 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 کی آگ ہے، کوئی اس کو نجات نہ ملے گی۔ جو تکبر کرے یعنی حق کو جھٹلائے وہ آگ کے ساتھی ہوں گے اور ہمیشہ ہمیشہ کے لیے وہاں رہیں گے۔ فمن اظلم ممن افترى علی اللہ کذبا، تو اللہ پر جو جھوٹ باندھتا ہے، اللہ کا برابر کسی کو ٹھہراتا ہے، اللہ پر جھوٹی باتیں منسوب کرتا ہے، تو اس سے بڑا کون ظالم ہوگا؟ اظلم اکبر کے ویٹ پر ہے یہ، یعنی سپرلیٹو ڈگری ہے، سب سے بڑا ظالم ہوگا وہ جو اللہ پر بہتان باندھے گا، اللہ کی باتوں، اپنی مرضی کی باتیں اللہ پر منسوب کرے گا۔ پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں اولئک ینالہم نصیبہم من الکتاب، یعنی کہ یہ لوگ اتنے بڑے بڑے گناہ کر رہے ہیں، اللہ پر جھوٹ باندھ رہے ہیں، بہت بڑے ظالم ہیں، اس کے باوجود بھی جو رزق، جتنی عمر، جتنی صحت، جتنی ترقی، ڈیولپمنٹ ان کے نصیب میں، جتنی فائدے کی چیزیں اللہ نے لکھ دی ہے وہ سب ان کو مل کر رہے گی، چاہے وہ مشرک ہی کیوں نہ ہو۔ اور سب سے بڑے بڑے ظلم ہمیں کیا پتہ چلے یہاں اس آیت سے؟ جو اللہ پر جھوٹ کرنا، شرک کرنا، بغیر علم کے فتوے دینا، اپنی مرضی کی بات کو لگا دینا کہ میں نے قرآن میں سنا ہے، میں نے حدیث میں سنا ہے، یہ سب کچھ کہنا بہت بڑا ظلم ہے۔ تو ایسے بڑے بڑے ظلم کرنے والوں کو بھی اللہ تعالیٰ وہ سب کچھ دیتا ہے جو ان کے حصے میں یعنی ان کے نصیب میں لکھا ہوا ہے، لیکن آخرت میں ان کا کچھ بھی حصہ نہ ہوگا، یعنی کہ یہ لوگ اپنی موت کے وقت ضرور جان لیں گے کہ یہ کتنے گناہ گار تھے، اور یہ خود اللہ تعالیٰ پر فرماتے ہیں کہ یہ خود موت کے ٹائم پہ جان لیں گے کہ انہوں نے کتنے بڑے بڑے گناہ کیے ہیں، اور یہ خود اقرار کر لیں گے، خود اپنے خلاف گواہی دیں گے کہ ہاں ہم کافر تھے۔ وَشَهِدُوا عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ أَنَّهُمْ كَانُوا كَافِرِينَ، وہ خود گواہی دیں گے کہ ہم خود کافر تھے۔ تو یہاں سے ہمیں کیا مورل ملتا ہے؟ ہمیں حق کی گواہی دینی چاہیے، ہمیں گمراہ لوگوں کو بلائنڈلی فالو نہیں کرنا چاہیے۔ تو توحید ہمیں زندگی میں نافذ کرنے کی ضرورت ہے، کسی کو بھی بلائنڈلی فالو نہیں کرنا چاہیے۔ اب دنیا میں جو ان کے اعمال تھے اور موت کے وقت جو ان کی گواہی وہ خود دیں گے اپنے خلاف کہ ہم کیوں، ان کے سامنے ان کے تمام اعمال آ جائیں گے کہ انہوں نے کتنی گمراہی میں زندگی گزاری، تو وہ خود ہی اپنے خلاف گواہی دیں گے کہ وہ کافر تھے۔ اور قیامت کے دن ان کا کیا حال ہوگا؟ آیت 38 میں فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ کہ ان لوگوں کو جب جہنم میں یہ پوری کی پوری جماعت جنہوں نے اللہ کے احکامات کو، اللہ کے رسولوں، پیغمبروں اور کتابوں کو جھٹلایا، ان کو جب جہنم میں داخل کیا جائے گا، جھونکا جائے گا، یہ پورے جن اور انس دونوں میں سے ہیں، جنوں میں سے بھی ہیں جو اللہ کی نافرمانی کرتے ہیں، انسانوں میں سے بھی ہیں جو اللہ کے ساتھ سرکشی کرتے ہوئے زندگی گزارے ہیں، دونوں کو بھی موت آنی ہے۔ جب قیامت کے دن ان دونوں کو آگ میں ڈالا جائے گا، دونوں
یعنی جنوں میں سے بھی سرکش لوگ اور انسانوں میں سے بھی گناہگار، کافر اور مشرک، ان سب کو آگ میں ڈالا جائے گا۔ جب کبھی انہیں اس میں جب ایک جماعت چلی جائے گی، یعنی کئی امتیں آئی نا، جب ایک قوم چلی گئی اس کے پیچھے دوسری آ رہی ہے، دوسری کو داخل کیا جائے گا، تو جو پہلے سے جل رہے ہیں نا اندر، وہ دوسرے آنے والے کو لعنت کریں گے۔ تھوڑا اس کی یہاں پر میں وضاحت کرنا چاہوں گی یہ معاملہ کیسا ہے۔ تو دیکھیے، جیسے کہ ان مشرکوں کی غفلت اور گمراہی کا سبب آخرت میں اللہ تعالیٰ ان سے کہے گا کہ اب داخل ہو جاؤ ان قوموں کے ساتھ جو کہ جنوں اور انسوں میں سے ہوں گے، تم سے پہلے گمراہ ہوئے۔ یعنی جو پہلے گمراہ تھے، جنہوں نے شرک، بدعات اور بت پرستی شروع کی، ان کو دیکھ کر آنے والی قوم نے بھی بلائنڈلی فالو کیا، تحقیق نہیں کی، صحیح دین کو جاننے کی کوشش نہیں کی، اور اندھا دھن ان کو فالو کیا نا، اب وہ جل رہے ہیں، جاؤ تم بھی جلو۔ تو اب یہ ایک دوسرے کو لان تان کریں گے، وہاں پہ جھگڑیں گے، غصہ ہوں گے، بدعائیں کریں گے، اور اللہ سے کیا دعا کریں گے کہ اللہ ان لوگوں نے ہم کو گمراہ کیا، مس گائیڈ کیا، مس لیڈ کیا، لہٰذا ان کو دگنا عذاب دے۔ تو یہاں پر ہمیں دعا کرنی چاہیے کہ اللہم انی اعوذ بک من عذاب الجہنم، اللہ ہمیں عذاب جہنم سے بچا لے، اور اللہ تعالیٰ ہمیں صحیح ہدایت اور صحیح دین پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو کیوں یہاں پر ڈبل عذاب ہوگا؟ دیکھیے آیت 39 میں پتہ چلتا ہے کہ جو بھٹک گیا نا، وہ بعد میں آنے والوں کے لیے کیا بن جائے گا؟ لیڈر بن جائے گا، گائیڈ بن جائے گا۔ دوسروں کو دیکھ کر یہ بھٹکا، اس کو دیکھ کر دوسرے بھٹک رہے ہیں، لہٰذا ڈبل عذاب ہوگا۔ جنہوں نے اس کو فالو کیا ان کا بھی عذاب ہوگا، اور اس نے اپنے بھٹکے ہوئے لوگوں کو فالو کیا، خود بھی غلط تھا اس کا، اسی لیے بھٹکنے والے کو بھی، بھٹکانے والے کو بھی، دونوں کو ڈبل وبال، دونوں ڈبل عذاب کے مستحق ہوں گے۔ دوسرے کا بھی گناہ اس پر ہوگا، جیسے ثواب جاریہ ہوتا ہے نا، اسی طرح عذاب جاریہ بھی ہوتا ہے۔ تو کچھ غلط کرنے سے پہلے یہ سوچ لیں کہ ڈبل وہاں پر حساب چکتا کرنا پڑے گا۔ آیت 40 میں اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ان لوگوں نے جنہوں نے تکبر کیا، جھوٹ گڑا، اللہ کی آیتوں کا انکار کیا، بیسیکلی مشرکین اور کافر، تو ان کے لیے آسمان کے دروازے نہیں کھولے جائیں گے۔ تو یہاں پر ابن عباس کا ایک قول میں نقل کرنا چاہوں گی، آسمان کے دروازے ان کی روحوں کے لیے، ان کی دعاؤں کے لیے، ان کے نیک اعمال کو اوپر پہنچانے، کیونکہ بندے کے نیک اعمال، دعائیں، عبادتیں اور روحیں نیک بندوں کی اوپر آسمان میں اٹھا لی جاتی ہے، لیکن یہ کیونکہ خبیث ہیں، انہوں نے شرک کیا، یہ مشرک ہیں، کافر ہیں، انہوں نے تکبر کیا، اللہ کی آیتوں کا انکار کیا، اسی لیے ان کی روحوں کو، ان کی دعاؤں کو، ان کے نیک اعمال کو نہیں اوپر چڑھایا جائے گا۔ فاجر کی روح، نافرمان شخص کی روح سجین میں پٹک دی جائے گی، ان کا عمل نامہ سجین میں ہوگا اور وہ اوپر سے پٹک دی جائے گی، وہ اوپر آسمانوں میں نہیں رکھی جائے گی، نہیں پہنچائی جائے گی، یعنی کہ انہیں قبول نہیں کیا جائے گا، ان کے لیے دروازے نہیں کھولے جائیں گے۔ ٹھیک ہے، تو ہمیں کرنا کیا ہے؟ ایمان کو خالص کرنا ہے، اپنے عقیدے کو درست کرنا ہے، پھر عمل صالح کی خوب کوشش کرنی ہے۔ اگر ایمان خالص ہوگا، وہ ڈیفینیٹلی آپ کو عمل صالح کی طرف لیڈ کرے گا۔ عمل صالح کریں گے تو قبولیت ضرور ملے گی انشاءاللہ۔ تو ہمیں کن کیٹیگریز سے بچنا ہے؟ یہاں پر کون سے کیٹیگریز کا اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ذکر کیا ہے؟ مکذبین، جو کذب کرتے ہیں، جو جھٹلاتے ہیں، متکبرین، جو تکبر کی وجہ سے عمل نہیں کرتے، مجرمین، جنہوں نے جرم کیا، ظالمین، جو حقوق کو مارتے ہیں، اللہ کا ہو یا بندوں کے ہو، ظلم کرتے ہیں، گناہ کر کے اپنے آپ پر ظلم کرتے ہیں، اور مجرمین جو دوسروں کو تکلیف دیتے ہیں۔ ان سب کی یہاں پر ان آیتوں میں اللہ تعالیٰ نے نشاندہی کی ہے اور ان کے انجام کا بھی ذکر فرمایا ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ یہاں پر آیت 40 میں جھٹلانے والوں کے لیے آسمان کے دروازے نہیں کھولے جائیں گے، اس بات کا ارشاد فرما رہے ہیں، جس کو میں نے ابھی آپ کو سمجھایا کہ ان کے اعمال، ان کی یعنی ان کے مردوں کے، یعنی جو اللہ کو جھٹلانے والے ہیں، اللہ کا انکار کرنے والے ہیں، وہ جب مر جائیں گے تو ان کی روح جب فرشتے اوپر لے کر اٹھیں گے تو آسمان کے دروازے کھولنے کی بات ہوگی، لیکن آسمان کے دروازے کھولے نہ جائیں گے۔ جیسے جیسے وہ اوپر جائیں گے، آسمان تک پہنچیں گے، وہاں دروازہ کھولنے کے لیے کہیں گے تو ان روحوں کے لیے دروازہ کھولا نہیں جائے گا۔ اسی طرح ان کی دعائیں، ان کے نیک اعمال، جو کچھ بھی
ہیں وہ آسمان تک نہیں جا پائیں گے، یعنی قبول نہیں ہوں گے۔ ان کے لیے کیا انجام ہوگا؟ ان کے لیے جہنم کا بچھونا ہوگا، جس کا بستر بھی آگ کا ہوگا اور جس کا اوڑھنا بھی آگ کا ہوگا۔ جو یہاں پر آیت 41 میں غواش کا ورڈ آیا ہے، اس کو جس طرح ہم بلینکٹ اوڑھتے ہیں یا لحاف اوڑھتے ہیں اس کو کہتے ہیں وہ چیز جو آپ کو ڈھانپ لے۔ تو یہاں ان کے جھٹلانے کی وجہ سے، اللہ کا انکار کرنے کی وجہ سے ان کا عذاب کیا ہوگا کہ ان کو آگ کے بچھونے اور آگ کا اوڑھنا میسر آئے گا، اور اسی طرح اللہ تعالیٰ ظالموں کو بدلا دیں گے۔ آگے آیت 42 میں اللہ سبحانہ تعالیٰ ایمان لا کر نیک عمل کرنے والوں کے بارے میں خوشخبریاں دیتے ہیں کہ ان ایسے شخص کو کیا ہوگا؟ اللہ سبحانہ تعالیٰ لا نکلف النفس الا وسعها، یعنی کہ وہ لوگ جو ایمان لائے اور انہوں نے نیک عمل کیے، تو کسی بھی ایسے شخص کو اللہ سبحانہ تعالیٰ، کسی بھی شخص چاہے وہ نیک ہو یا بد ہو، جو بھی ہو، کامن یہاں پر اللہ کا ایک رول آ رہا ہے، لا نکلف نفسا الا وسعها۔ اسی طرح کی بات ہم نے سورۃ البقرہ میں بھی پڑھی تھی، لا نکلف اللہ الا وسعها۔ اللہ کسی بھی نفس کو، کسی بھی جان کو اس کی ہمت یا اس کی استطاعت سے زیادہ تکلیف نہیں دیتے۔ تو جو لوگ نیک تھے اور عمل صالح کرے تھے، ان کو کہاں پہ تکلیفیں سہنی پڑی تھی؟ ان کو دنیاوی زندگی میں تکلیفیں اٹھانی پڑی تھی۔ تو یہاں ان لوگوں نے تکلیفیں اٹھائی، اتنی ہی اٹھائی جتنی ان کے اندر اللہ نے استطاعت رکھی تھی۔ پھر اب ان لوگوں کا کیا انجام ہوگا قیامت کے دن؟ ان لوگوں کو وہاں پر کوئی غم، کوئی تکلیف نہ ہوگی۔ اولئک اصحاب الجنہ، یہ لوگ جنت والوں میں سے ہوں گے، جنت والوں کا ساتھ انہیں نصیب ہوگا اور وہ وہاں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے۔ تو ایمان لا کر نیک عمل کرنے پر شاید ہمیں دنیا میں تکلیفیں اٹھانی پڑی، لیکن دنیا میں بھی ہماری وسعت سے زیادہ، ہماری کیپیسٹی سے زیادہ اللہ تعالیٰ بوجھ نہیں ڈالتا، ہمیں تکالیف میں نہیں ڈالتا۔ جو بھی آج جس بھی انسان کی زندگی میں تکلیفیں ہیں تو وہ اس کے لیے کیپیبل ہے، اللہ کو پتہ ہے کہ اس کی کتنی کیپیسٹی ہے، اتنا ہی اسے آزمائشیں، ٹیسٹ اور ٹرائل سے گزرنا پڑے گا۔ اور قیامت کے دن کیا خوشخبریاں ہیں؟ آخر میں اس کا رزلٹ کیا ہوگا؟ جنت، اور ہمیشہ ہمیشہ کی جنت اسے نصیب ہوگی۔ یہ دلیل ہمیں کہاں سے ملتی ہے؟ سورہ اعراف آیت نمبر 42 میں اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کا ذکر کرتے ہیں۔ اور ان کے دلوں میں جو کینہ ہوگا، یعنی جو جنت میں جانے والے لوگ ہیں ان کے دلوں میں جو کچھ بھی، کیونکہ جانے والے جنت میں وہ بھی انسان ہوں گے، وہ بھی محبت، نفرت، کینہ، یہ سارے جذبات کے ساتھ بنے ہوئے انسان ہوں گے۔ ایسے کوئی نئی مخلوق نہیں ہوگی جنت میں جانے والی کہ جو بالکل دودھ کے دھلے ہوئے تھے، دنیا میں ان کے دل میں کوئی غلط خیال نہیں گزرا، کبھی ان سے کوئی غلطی ہوئی نہیں، کبھی وہ گناہ کرے ہی نہیں، ایسے لوگ نہ ہوں گے، بلکہ یہ خطا کار، گناہ گار، کبھی کچھ غلط نیگیٹو فیلنگز آئیں، کبھی دل میں وسوسے آئے، کبھی کینہ آیا، ایسے ہی ہمارے اور آپ کی طرح ایک کامن انسان ہوں گے، لیکن انہوں نے اللہ سے توبہ کی تھی، انہوں نے اپنی اصلاح کی بھرپور کوشش کی، اللہ نے ان پر اپنا فضل و کرم کیا، ان کے کسی اعمال کو اللہ نے قبول کیا، ان کی نیتوں کے اخلاص کو دیکھ کر اور نیکی کی طرف جو انہوں نے جد و جہد کی، جو دنیا میں انہوں نے قربانیاں کی اللہ کی رضا حاصل کرنے کے لیے، یہ سب کچھ دیکھ کر اللہ تعالیٰ قیامت کے دن ان پر مہربان ہوگا، اپنی رحمت سے انہیں ڈھانپ لے گا اور انہیں یہ جنت میں ڈالنے سے پہلے ان کے دلوں میں سے کینہ بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ نکال دے گا۔ وہاں اب وہ پیور انسان ہوں گے، کیونکہ اللہ کی بہترین چیز، بہترین نعمت میں اب وہ داخل ہونے والے ہیں، تو اللہ تعالیٰ کیا کریں گے؟ اللہ تعالیٰ ان کے دلوں میں سے کینہ نکال کر پھینک دیں گے، جو کچھ بھی غل تھا، کینہ تھا، وہ نکال دیا جائے گا، اور جو جنت کے نیچے سے نہریں بہنے کا ذکر آتا ہے، انہیں اس نہروں میں دھویا جائے گا، نہلایا جائے گا، اور پھر پاک صاف کر کے انہیں جنت میں داخل کیا جائے گا۔ سبحان اللہ۔ تو کیا ہوگی ان کی پکار؟ جنت میں جانے والے کیا کہیں گے؟ الحمدللہ الذی ہدانا لہذا۔ کیا وہ پکار لگائیں گے کہ وہ کہیں گے اللہ ہی کے لیے ہے تمام تعریفیں جس نے ہمیں یہ سیدھی راہ دکھائی، کہاں پر؟ دنیا میں جو صراط المستقیم پر چلایا اللہ، اور اگر یہ بات نہ ہوتی، یعنی اللہ کی رہنمائی، ہدایت دنیا میں نہ ملی ہوتی، کہ اللہ ہمیں ہدایت نہ دیتا، تو ہم ہرگز اس ہدایت کو پانے والے نہ تھے، آج جنت میں جانے والے نہ تھے۔ یہ پکارتے ہوئے، یہ دعا کرتے ہوئے، اللہ کی حمد اور ثنا بیان کرتے ہوئے وہ جنت میں داخل ہوں گے۔
پھر لقد جاءت رسول ربنا بالحق، اور وہ کیا سوچیں گے، کیا بولیں گے کہ بلا شبہ ہمارے رب کے رسول حق لے کر آئے تھے۔ اسے ہمیں کیا پتہ چلتا ہے؟ ہمیں پتہ چلتا ہے کہ وہ لوگ دنیا میں رسولوں جو بھی جس بھی دور میں وہ پیدا ہوئے ہوں گے، ایسے تو نہیں ہے نا کہ امت محمدیہ ہی جنت میں جائے گی، نہیں، تمام پیغمبر اور رسولوں کی امتیں جنہوں نے اس وقت کے رسول اور پیغمبر پر ایمان لائے اور اللہ کے حکم سے ان کی تابعداری کی، ان کی پیروی کی، ان کے لائی ہوئے تعلیمات پر ایمان لا کر اس کے مطابق زندگیاں گزاری، وہ سارے جنت میں جائیں گے۔ تو وہ کیا کہیں گے کہ جو اللہ کے بھیجے ہوئے میسنجر تھے، بے شک وہ سچ کہتے تھے، انہوں نے حق لایا تھا، انہوں نے کہا تھا کہ راستے پر چلو گے، اللہ کے احکامات کو مانو گے، دنیا میں جو بھی آزمائشیں آتی ہیں ان پر صبر کرو گے اور اللہ سے مدد چاہو گے، اللہ کے بتائے ہوئے راستے پر اگر زندگی گزارو گے تو اللہ تعالیٰ ڈیفینیٹلی تمہیں جنت دے گا۔ تو یہ جو وعدہ انہوں نے اس دنیا کی زندگی میں بھروسہ کر کے اس کو یقین مانا اور پیغمبروں کی بات مانی اور اللہ کے کلام اور اللہ کی بتائے ہوئے انسٹرکشنز پہ چپکے رہے، جڑے رہے، قائم رہے اور اسی پہ زندگیاں گزاری اور اللہ وحدہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہرایا، تو آج وہ لوگ کہیں گے کہ بے شک جو رسول اللہ نے ہمارے پاس بھیجے تھے وہ سچے تھے۔ وہاں پر رسولوں کی صداقت کرتے ہوئے لائے گئے، حق کی صداقت کرتے ہوئے، وہ پکار لگاتے ہوئے، آوازیں دیتے ہوئے وہ جنت میں داخل ہوں گے۔ تو ان کو پکارا جائے گا، ان کو آواز دی جائے گی اور کہا جائے گا کہ یہ وہ جنت ہے جس کے لیے تم عمل کرتے رہے، تو یہ ان کا بدلہ، ان کا جو کچھ تم نے عمل کیے تھے ان اعمال کا بدلے تم کو اس جنت کا وارث بنایا جاتا ہے۔ سبحان اللہ، کیا کہا جائے گا؟ وَنُودُوا، اور وہ پکارے جائیں گے، آواز دی جائے گی انہیں، ان تلکم الجنت، یہ ہے وہ جنت، اورثتموہا، تم اس کے وارث بنائے جاتے ہو، بما کنتم تعملون، بوجہ اس کے جو تم عمل کرتے رہے، کہاں پر؟ دنیا میں۔ سبحان اللہ۔ تو آج ہم جب کبھی بھی یہاں پر اللہ کے حکم کے مطابق عمل کرتے ہیں اور ہمیں اگر تکلیف پہنچتی ہے تو ایک تو ہمیں سوچنا چاہیے لا نکلف نفسا الا وسعہا، میرے اندر یہ کیپیسٹی ہے، مجھے اللہ نے اس لائق بنایا ہے، تبھی یہ آزمائش میرے اوپر آئی ہے۔ اور پھر کیا سوچنا چاہیے؟ ان تکلیفوں پر صبر کر کے اللہ کی راہ میں چلتے جائیں تو اللہ تعالی ہمیں جنت کا وارث بنا دے گا۔ سبحان اللہ۔ یہاں پر اللہ نے وراثت کا ورڈ یوز کیا ہے۔ کیا ہوتی ہے وراثت؟ کیا بچے وہ کماتے ہیں، محنت کرتے ہیں تب انہیں وہ جائیدادیں ملتی ہیں؟ نو وے۔ بچہ تو بس ایک خاندان میں پیدا ہو جاتا ہے جس کے والد اگر امیر ہوں، کروڑپتی ہوں، جب وہ جائیں گے تو فری میں بنا کسی محنت کے انہیں وہ چیز ورثے میں مل جاتی ہے۔ ورثہ ہوتا کیا ہے؟ بنا محنت کے آپ کو کوئی پھل مل جاتا ہے۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ تم لوگوں نے جو کچھ بھی تگدو کی، جو کچھ بھی کوششیں کی، وہ مجھے راضی کر گئی، میں راضی ہو گیا، تو اسی لیے تمہیں یہاں کا وارث بنا رہا ہوں، اس پیاری جنت کا وارث بنا رہا ہوں۔ اسی لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا میں قول یہاں نقل کروں گی، جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا، جس کا میں مفہوم یہاں بیان کر رہی ہوں، کہ کوئی بھی بندہ اپنی نمازیں، اپنی ریاضتیں، اپنی تہجدیں، اپنی عبادتیں، تلاوتوں کے عوض جنت میں نہیں جا سکتا۔ جنت ایک ایسی قیمتی چیز ہے کہ بندہ اپنے اعمال، اپنے نیکیاں، اپنی عبادتوں کے بدلے جنت نہیں حاصل کر سکتا، بلکہ اگر یہ عبادتیں، یہ کوششیں، یہ پابندیاں اللہ کو راضی کر گئیں تو اللہ اپنے فضل و کرم سے اس بندے کو جنت کا وارث بنا دیتا ہے۔ سبحان اللہ۔ تو یہاں اللہ نے بھی کہا اورثتموہا، ان کو کہا جائے گا تم اس کے وارث بنائے جاتے ہو، جو کچھ بھی تم نے کوششیں کی، نیتیں کی، اخلاص پہ جمے رہے، توکل کیا، تو آج دیکھو تمہیں یہ گفٹ مل رہا ہے۔ سبحان اللہ۔ اب کیا کریں گے یہ جنت والے؟ پکاریں گے۔ کسے پکاریں گے؟ دوزخیوں کو۔ کیوں پکاریں گے؟ کیونکہ دنیا میں جو لوگ ایمان پر چل رہے ہیں، اللہ کے دین پر چل رہے ہیں، اللہ کے بتائے ہوئے احکامات پر زندگیاں گزار رہے ہیں، تو کون انہیں ٹیز کرتا ہے دنیا میں؟ کون ان کے راہوں میں مشکلیں اڑاتا ہے، روڑے اٹکاتا ہے؟ کافر، مشرک۔ اور جس کو دنیا سے محبت ہے وہ آخرت سے محبت رکھنے والوں کی ہوٹنگ کرتے ہیں۔ آج آپ دیکھ لیں اس دنیا میں
ہوٹنگ کی جاتی ہے، انہیں ستایا جاتا ہے، ان کے کاموں کو مشکل کر دیا جاتا ہے، ان پر ایکشنز لگتے ہیں، بینز لگتے ہیں، ان کو بے عزت کیا جاتا ہے، ان کو سوشل میڈیا سے بائیکاٹ کیا جاتا ہے، کیا کچھ ستایا نہیں جاتا۔ جب ایک بندہ سچا اور خالص ہو کر اللہ کی راہ میں آگے بڑھنا چاہتا ہے، اللہ کے احکامات کو، اللہ کے دین کو پھیلانا چاہتا ہے، تو اس کے اوپر مصیبتیں کون لے کر آتے ہیں؟ کس کے ذریعے سے آتی ہے؟ جو مشرک ہے، جو حق کو پسند نہیں کرتے، جو نان مسلمز ہیں، جو کافر ہیں، جو انکاری ہیں، جن کو اللہ کے احکامات پر چلنا پسند نہیں ہے، اسلام سے نفرت ہے، ایسے لوگ اللہ کی محبت میں اسلام پر جڑے رہنے، جمے رہنے اور عمل کرنے والوں کے لیے مصیبت بنتے ہیں، تکلیفیں دیتے ہیں، انہیں ستاتے ہیں، ہے نا، انہیں ٹانٹ کرتے ہیں۔ تو جب اس دن، قیامت کے دن، جب یہ جنتیوں کو جنت کا سرٹیفکیٹ مل جائے گا، تو اب وہ پلٹ کر کیا کریں گے؟ ان دوزخیوں کو جو دنیا میں انہیں ستایا کرتے تھے ان کو پکاریں گے، یعنی اصحاب النار، آگ میں جائیں گے نا یہ سارے جو اسلام کے خلاف کام کر رہے ہیں، یا اللہ کی راہ پہ چلنے نہیں دیتے ہیں، یا شرک کر رہے ہیں، یا کفر کر رہے ہیں، تو یہ لوگ دوزخ کے مستحق ہو گئے، یہ اصحاب النار ہیں۔ آج دنیا میں تو مزے کر رہے ہیں، لیکن یہ اصحاب الجنہ والوں کو ستا رہے ہیں۔ اس دن اصحاب الجنہ انہیں پکاریں گے، پکار کر کہیں گے، کیا تمہیں، ہم نے تو ہمارے رب کا کیا ہوا وعدہ، جس پر یقین کر کے، جس کو مان کر ہم دنیا کی تمام مصیبتیں جھیل کر آج آ گئے، تو ہمارے رب نے تو ہم وعدہ پورا کر دیا، آج ہمیں جنت کی نعمتیں مل گئیں، کیا تم کو بھی تمہارا وعدہ مل گیا جو اللہ نے تم سے کیا تھا؟ ان سے پوچھا جائے گا، وہ لوگ پکار کر پوچھیں گے۔ جیسے کہ ایک دنیا میں بھی دیکھیے، جب ہم کوئی سرٹیفکیٹ حاصل کر لیتے ہیں یا کوئی کامیابی حاصل کرتے ہیں، تو ہم پلٹ کر ہمارے ساتھ رہنے والے جو کالج میں، اسکول میں موج مستی کرتے ہوئے پورا سال گزار دیا، جو کلاسز بنک کرتے تھے، پکچرز دیکھتے تھے، ہر چیز کی رولز بریک کرتے تھے، ان کو پلٹ کر پوچھتے ہیں نا، میں نے تو میرٹ مار لیا، مجھے تو سرٹیفکیٹ مل گیا، تمہارا کیا حال ہے، تمہارا کیا رزلٹ آیا، پوچھتے ہیں نا۔ اسی طرح یہ بھی خوشی خوشی ان لوگوں کو پکار کر پوچھیں گے جو اصحاب النار ہے، جنہوں نے دنیا میں انجوائمنٹ کو ترجیح دی، جو اللہ والوں کو مذاق اڑاتے تھے، موک کرتے تھے، ان سے وہ پوچھیں گے، اللہ والے، یہ اصحاب الجنہ پوچھیں گے، تمہارا کیا رزلٹ ہے، کیا ہوا؟ ہم نے تو جس وعدے پر بھروسہ کیا تھا وہ تو ہمیں مل گیا، ہمارے رب نے اس کو سچ کر دکھا۔ پھر کیا ہوگا؟ قالوا نعم، اور تو وہ دوزخی کہیں گے ہاں، دوزخی سے یہ پوچھیں گے، کیا تم سے تمہارے رب نے جو وعدہ کیا تھا وہ بھی سچ ہوا؟ تو کہیں گے ہاں سچ ہو گیا۔ کس روپ میں ہوا سچ؟ کہ وہ آگ میں داخل کر دیے گئے۔ پھر وہ کہیں گے فَإِذَّنَ مُعَذِّنٌ بَيْنَهُمْ، پھر ان کے درمیان ایک اعلان کرنے والا اعلان کرے گا۔ یعنی دوزخیوں کا اتنا ہی جواب آئے گا، کیونکہ اداس ہیں، پریشان ہیں، ٹریجڈی میں پڑ گئے، تو لمبے چوڑے باتیں کہاں کریں گے وہ کہیں گے ہاں ہمارا بھی وعدہ پورا ہو گیا، ہم سے بھی اللہ نے جو قرآن میں وعدہ کیا تھا، اگر نہیں مانو گے، سرکشی کرو گے، ظالموں میں بنو گے، انکار کرنے والوں میں بنو گے، تو تمہارا ٹھکانہ آگ ہے، ہم نے پڑھا تھا قرآن میں، ہم نے سنا تھا، ہاں وعدہ پورا ہو گیا۔